السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ غزوہ بدر کا ہم نے اس کی سٹڈی شروع کر دی ہے، اور کل ہم نے اس کا ایک حصہ مکمل کیا تھا جس میں ہم نے قریش وجوہات دیکھی تھیں اور قریش کی تیاری دیکھی تھی کہ قریش نے کیا پلاننگ کی۔ آج سے ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے ہم نے سفر کی سٹڈی تو کل کر لی تھی کہ انہوں نے سفر کیسے شروع کیا، لیکن آج انشاءاللہ ہم ان کی باقی ماندہ تیاری دیکھیں گے کہ وہ بدر کے قریب پہنچ کر کیا کیا پلاننگ ہوئی، کس کس طرح سے مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کو تذکرے کیے۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا آج ہم کمپلیٹ کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ غزوہ بدر کا جو مکمل ٹاپک ہے یہ پرسوں تک مکمل ہوگا۔ امید ہے پرسوں تک انشاءاللہ ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک خبر بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم پڑی کہ قریش مکہ سے چل پڑے ہیں لڑنے کے لیے، اور ابو سفیان کے قافلے کا بھی ابھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بچ کے نکل گیا ہے، تو ان کو بھی یہی معلوم تھا کہ وہ قافلہ بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خون ریز ٹکراؤ کی کیفیت معلوم ہوئی کہ اب ایک انتہائی خطرناک جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اگر قریش حاوی ہو گئے، قریش ہمیں نقصان پہنچا گئے، تو پھر ہماری آواز اور دب جائے گی، مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہو جائے گی، اور اگر قریش یہ جنگ ہار جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا، مسلمانوں کے لیے آگے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ واقعی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، یعنی یا تو اسلام کا مکمل صفایا ہو جاتا یا پھر اسلام کی جو ہے نا پرورش کا ایک ذریعہ بن جاتا۔ تو خطرناک تو تھی ہی تھی بالکل۔ آپ نے جب صحابہ سے مشورہ کیا اس معاملے میں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں چند صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہم اس ٹکراؤ کے متحمل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور ہم تیاری سے بھی نہیں آئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ وہاں جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے، صحابہ تو ایک قافلے کو روکنے گئے تھے، تو جنگ کی تیاری ان کے پاس بالکل نہ تھی۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا آپ کو کہ بھئی آپ فی الحال جنگ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند آیات نازل کی ہیں جس میں اللہ نے اس نقشے کا ہمیں بتایا کہ صحابہ سے مشورہ ہوا، کیا بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے یعنی تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ اب اس آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گئے تھے قافلہ روکنے کے لیے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی اور کام لینا چاہ رہے تھے، وہاں پہ کچھ اور ہونے والا تھا۔ اس صورتحال میں مہاجرین کی قیادت دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی، یعنی جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تیار تھے کہ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو چکا تھا، وہ تو غنیمت جان رہے تھے کہ ذرا ہمیں دو ہاتھ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ ابھی تک تو نے روکا گیا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دل نشین گفتگو کی اور بڑی جانثاری کا جو ہے وہاں پہ مظاہرہ کیا۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسا اعزاز دیکھا، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس کے عوض میں دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہ کرتا، یعنی جو اعزاز ان کو ملا اس وقت۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کو بد دعائیں دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، بڑی پیاری بات کی،
ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہی تھی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں اور ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ کہ ان صحابی نے جا کے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کی تو آپ بہت خوش ہوئے یہ بات سن کر کہ میرے جو صحابی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اور آپ کو کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑ لے۔ تو اس مقداد رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا کہ میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار رضی اللہ عنہم سے بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی کیا رائے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتوں کا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اشارہ سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور عرض کرنے لگے اللہ کی قسم شاید ہم انصار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد نے عرض کی بلا شبہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اسی طرح ہم نے اس پر سمع و طاعت کا عہد دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سمندر میں داخل ہونے سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن کے خلاف جنگ کو ناگوار سمجھتے تھے، ہم تو جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالی ہم سے ایسا کوئی کام لے لے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دیکھیں ان کا کیا نشانہ تھا، ان کا رضا کیا تھی کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے چہرے پر مسرت دوڑ گئی اور آپ نے فرمایا سیروا وابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم، آگے بڑھو خوش ہو جاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے تجارتی قافلے یا جنگی گروہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کی قسم گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کو صحابہ کو بشارت بھی دے دی کہ یہ قتل گاہیں مجھے دکھا دی گئی ہیں، اور یہاں پر انشاءاللہ جو بدر کے معرکے میں جو مشرکین آئیں گے وہ یہاں پہ قتل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہاں پہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو ایک بشارت سنائی تو صحابہ کا جوش و خروش اور بڑھ گیا، ان کا اطمینان یقین بڑھ گیا۔ یعنی آپ اگر اپنی فوج کو اس قسم کا موٹیویشن دیں تو الٹیمیٹلی وہ کم ہوتے ہوئے بھی خوش ہو جائیں گے، طاقتور محسوس کریں گے۔ اب اسلامی لشکر کا جو بقیہ سفر تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کی طرف سے مکمل اطمینان جب ہو گیا تو آپ وادی زعفران کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ عبور کرتے ہوئے اسافر کہا جاتا ہے الدبہ جگہ نامی پہنچے، پھر الحنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اچھا جو بدر کا آج کل کی جو ہے نا سڑک ہے نا، میں نے آپ کو جو نقشہ پیش کیا اس پہ انہوں نے دونوں شو کیے ہوئے ہیں کہ جدید شاہراہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کافی حد تک وہ کامن جاتا ہے، لیکن بدر سے کچھ حصہ پہلے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اچھا بائی چانس میں اس راستے پہ چڑھ گیا تھا غلطی سے، وہ مجھے میپ گھماتا رہا، وہ راستہ شارٹ تھا تو وہ مجھے اس راستے پہ لے گیا، وہ سنگل روڈ ہے سارا اور وہ وادیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، اور اس روڈ کے گزرنے سے مجھے سعودی عرب کے دیہاتوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ ان کے دیہات کیسے ہوتے ہیں، اور یقیناً وہاں کچھ تاریخی مقامات بھی تھے، کچھ ایسی پرانی منہدم چھوٹے چھوٹے کمرے گھر ٹائپ چیزیں تھیں، لیکن اب سے مجھے تو ان نون جگہ تھی اس لیے میں نے رکنا فیملی کے ساتھ مناسب نہیں سمجھا، لیکن بہرحال آپ سے پھر وہی کل والی بات کہ بدر ضرور جائیے گا، بدر ضرور جائے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہمیں یہاں تحریر میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں آج کل تو فوجیوں کے پاس بڑے بڑے اچھے بوٹ، ایسے جو بڑے پرسکون بڑے جناب ریلیکس، اس وقت کیا تھا، جوتیاں کیسی ہوتی تھی صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان جوتیوں کے ساتھ اتنے، یہ پورا بدر آپ مدینہ منورہ سے نکلیں اور بدر داخل ہونے سے تقریباً 15-20 کلومیٹر پہلے تک پورے پہاڑ ہیں، پورا پہاڑی راستہ ہے، کچھ وہاں پہ اچھا میں بھی حیران ہوتا تھا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ادوۃ الدنیا و ادوۃ القصویٰ، اور یہ سارا صحرائی علاقہ ہے، جبکہ جب میں بدر کا سفر کر رہا تھا تو وہ پورا پہاڑی علاقہ تھا، میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ پھر یہ پہاڑ کہاں ختم ہوں گے، تو وہ اچانک بدر سے 20 کلومیٹر پہلے صحرا شروع ہو جاتا ہے، تو بدر پورا صحرائی ٹیلوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ جب آپ بدر کے شہر جائیں نا تو شہر میں آپ نیچے اتریں تو آپ کو چاروں طرف صحرائی بڑے بڑے ٹیلے نظر آتے ہیں، یہ جو سی لائن بیچ پہ ہیں یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں، وہاں تو بہت بڑے بڑے ٹیلے ہیں، تو وہیں پہ وہ ادوۃ الدنیا و ادوۃ القصویٰ موجود ہے۔ اب جب صحابہ کی جہاں قبریں ہیں وہاں گیٹ پہ جا کر کھڑے ہوں تو اس گیٹ کے رائٹ سائڈ پہ دونوں ٹیلے نظر آتے ہیں، جہاں ایک طرف سے قریش کا داخلہ تھا اور دوسری طرف سے مسلمانوں کا داخلہ تھا۔
انشاءاللہ آگے اس کا یہاں پہ آئے گا سلسلہ. یہاں پہ بدر کا محل وقوع لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو مختصر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا دیا ہے. یہاں تو خیر پوری اس کی تفصیل لکھی ہے، اتنے کلومیٹر اتنی آبادی ہے وہاں پہ اس وقت، آج کل کی سچویشن بھی لکھی ہوئی ہے. بدر کا نام کیوں بدر ہے؟ یہاں پہ دو باتیں کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ بدر بن حارث تھا جس کا یہ کنواں تھا، تو اس کنویں کے نام پہ اس کا نام بدر پڑ گیا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کنواں بہت گول تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح گول ہونے کی وجہ سے اسے بدر کہا جاتا تھا. تو یہ دو روایات جو ہے وہ مشہور ہیں کہ یا تو بدر اس بدر بن حارث جو اس کنویں کا مالک تھا اس کی نام کی وجہ سے ہے یا اس کی بناوٹ کی وجہ سے ہے. یہ تو یقینی ہے کہ یہ کنواں اسی کا تھا، بدر بن حارث کا، لیکن نام بدر کیوں پڑا بدر کا کنواں؟ اب یا تو وہ بدر کی وجہ سے ہے یا اس کی بناوٹ کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خود جاسوسی کے لیے نکل رہے ہیں. اب آپ خود جاسوسی کرنے جا رہے ہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرنے. آپ کا سفر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی مکی لشکر ڈیرے ڈالے پڑا تھا، تو آپ نے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور بیدار مغز سالاروں کے لیے شاندار مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے حالات معلوم کرنے کے لیے بنفس نفیس جاسوسی کی کارروائی میں حصہ لیا تاکہ آپ کو ذاتی طور پر دشمن کی قوت اور اس کے نقل و حمل کا یقین ہو جائے. اب دیکھیں یہاں سے انہوں نے بڑے بیچ میں ایک لائن لکھ دی ہے کہ ایک بیدار چیف آف آرمی سٹاف کی طرح کہ آپ نے خود آگے بڑھ کر ان تمام باتوں کا مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر دیکھوں سچویشن کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکی لشکر کے آس پاس ٹو لگا رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشرکوں کے لشکر اور اسلامی لشکر دونوں کے بارے میں سوال کیا، یعنی اس سے دونوں لشکروں کے بارے میں سوال کیا. اس نے جواب دیا میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہ بتا دو کہ تم کون ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہمیں معلومات فراہم کرو پھر ہم تمہیں اپنے بارے میں بتا دیں گے. اس نے کہا گویا یہ تبادلہ ہے، ایک دوسرے کے عوض ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. اگر خبر دینے والے نے مجھ سے سچ بولا ہے تو آج فلاں مقام پر ہوں گے. اس بوڑھے آدمی نے بے آئینی ہی اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر خیمہ زن تھا. پھر اس نے مکی لشکر کے بارے میں بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قریشی لشکر فلاں دن مکہ سے روانہ ہوا ہے. اگر بتانے والے نے درست بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پر ہوگا. تو اس بوڑھے نے بالکل ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مشرکین کا لشکر موجود تھا. اس بوڑھے نے کہا میں نے تو تمہاری ضرورت کے مطابق معلومات فراہم کر دی ہیں، اب آپ بتائیں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں. کیا فرمایا جی؟ ہم پانی سے ہیں. اب دیکھیں نہ تو یہ جھوٹ ہے، یقیناً ہم پانی سے بنے ہیں، اور نہ ہی یہ اس بوڑھے کے مطابق بات درست تھی. لیکن وہ کیا کہتا رہا؟ اتنی بات کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چل دیے. بوڑھا پوچھتا رہ گیا پانی سے کیا مطلب ہے؟ عراق کا پانی کہ کون سا پانی؟ تو بات ختم ہو گئی، معلومات مل گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. اب ایک اور جاسوسی کا دستہ بھیجا گیا. اس دستے میں مہاجرین میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بدر کی طرف روانہ ہوئے. اچھا، وہاں انہوں نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو قریشی لشکر کے لیے پانی لینے آئے تھے. انہوں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے ان سے پوچھ گچھ کی. انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے سکے یعنی پانی بھر کر پلانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا. صحابہ کو ان کے جواب پر صحت پر شک گزرا. ان کا خیال تھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم قریشی لشکر کے پانی پلانے والے آدمی ہیں، جبکہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں. اب یعنی چونکہ دونوں قافلے الگ الگ ہیں، ابو سفیان کا قافلہ الگ ہے، قریش کا قافلہ الگ تھا. تو صحابہ نے ان کی ٹھکائی کی دونوں کی اچھی طرح. تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جب یہ سچ بول رہے تھے تو تم نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا. یعنی جب وہ تمہاری بات کی تمہیں صحیح بات بتا رہے تھے تو تم شاید ہماری پولیس والا ہی معاملہ ہے، جب صحیح بات بتاؤ تو مارتے ہیں. ان کے ہاں میں ہاں ملا تو کہتے چلو اب ٹھیک ہے. تو شاید اسی طرح وہ پولیس کی لگتا ہو سکتا ہے تفتیش والوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن کے مطابق جواب ملے تو ٹھیک کہا ہے اس نے، نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری انسانی طبیعت ہے ایسی. اچھا، صحابہ کرام کو ندامت ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے پوچھا مجھے قریش کے بارے میں خبر دو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ اس دور والے ٹیلے کے پیچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا وہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے پوچھا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کبھی 9 اور کبھی 10. یہ سن کر آپ نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے 1000 نفر تک ہے. جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ جو نمبر آف
کیمل ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وجہ آگے معلوم ہوگی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کریں گے کتنے لوگ ہیں، تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ وہ 900 سے 1000 کے قریب ہیں۔ ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار کون ہیں؟ انہوں نے بتایا ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، حجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منبع، سہیل بن عمر اور عمر بن عبد ود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ مکہ ہے، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ تو یعنی اس سے ایک اشارہ مل رہا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْأَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی کے ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں اپنی خبروں کو خفیہ رکھا اور چھپائے رکھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو جس طرف جانا ہوتا اس کے سوا کسی اور طرف جانے کا اشارہ کرتے۔ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرگرمیوں سے آگاہ ہونے کے بعد اپنی خبروں کو صیغہ راز میں رکھنے کے مندرجہ ذیل اقدامات کیے۔ اب اقدامات کیا تھے؟ بدر میں ملنے والے بوڑھے شخص سے اپنے لشکر اور قریبی لشکر کے بارے میں پوچھ گچھ۔ بوڑھے آدمی کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں، یعنی دیکھیں آپ نے کتنی رازداری اور اس کو پورا چھپا کر رکھا معاملے کو۔ اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتارنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتارنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ قریشی غلاموں سے لشکر کی تعداد اور سامان رسد کے بارے میں معلومات لینا۔ وہ فرماتے ہیں جی سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں سری اور جہری دعوت کا دور ہو یا مدینہ میں اسلامی ریاست کے معرض وجود آنے کے بعد کا دور، ہر جگہ حفاظتی اقدامات کا خاص اہتمام کیا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ خصوصاً غزوات میں ترقی کرتا چلا گیا۔ قریش اور مسلمانوں کا پڑاؤ۔ قریش بڑے فخر اور تکبر سے قریب اقنقل نامی ٹیلے کے پیچھے آ ٹھہرے۔ ان کا پڑاؤ وادی یلجل بدر کے ادھر والے کنارے العدوۃ القصویٰ پر تھا۔ تو جو قرآن میں عدوۃ القصویٰ آیا ہے یہ اس پر رکے تھے۔ اس جگہ زمین سخت تھی اور چلنا پھرنا آسان تھا۔ انہوں نے جو جگہ چنی وہ اپنی سہولت کی وجہ سے چنی تھی، لیکن اس جگہ پانی کی فراوانی نہیں تھی کیونکہ کنویں وادی یلجل کے دوسرے کنارے العدوۃ الدنیا پر تھے۔ تو یہ فرق ہے کہ عدوۃ الدنیا میں پانی کے کنویں تو تھے لیکن چلنے میں مشکل تھی، اور عدوۃ القصویٰ میں چلنا آسان تھا، یعنی وہاں پہ اگر جنگ ہوتی ہے تو نقل و حرکت آسان تھی لیکن پانی نہیں تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا یہ پانی والا۔ مسلمان اور مشرکوں کے ٹھکانے کا قرآن کیسے تذکر کرتا ہے؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ سورہ انفال۔ جب تم میدان بدر کے قریب والے ناکے پر تھے اور وہ کافر دور والے ناکے پر تھے۔ اچھا یہاں سے ان کو ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ قریب والا ناکا اور دور والا ناکا، یعنی عدوۃ القصویٰ جو ہے وہ قریب والا ناکا اور عدوۃ الدنیا دور والا ناکا۔ اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے یعنی بحیرہ قلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کا کام پورا کر دے، اور جو ہونے والا تھا وہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو اور زندہ رہے، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے گا، اور وہ دلیل سے زندہ رہے گا، وہ دیکھے گا کہ اسلام نے کیسے ترقی کیا، ہو سکتا ہے اللہ اسے ایمان عطا فرما دے۔ اس کے بعد سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دور اندیشی کے ساتھ ایک مشورہ دیا۔ آج کل آپ دیکھ لیں یہاں تو سپروائزر کو مشورہ دیں تو وہ بھی برا مان جاتے ہیں کہ یار ہم سے زیادہ سیانے ہیں یہ، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین سپہ سالار جن کو وحی سے خبریں آتی ہیں، ایک صحابی ان کو مشورہ دے رہے ہیں۔
اور انہوں نے ان کے مشورے کو مانا۔ اب میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ بدر کے قریب ایک چشمے پر اترے تو سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس مقام پر اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں؟ ہمارے لیے اب اس میں آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، یا آپ محض جنگی حکمت عملی اختیار کی آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل هو الرأی والحرب والمکیدہ، بلکہ یہ جگہ محض میری رائے ہے اور جنگی نقطہ نظر سے اختیار کی گئی ہے۔ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر یہ جگہ مناسب نہیں، آپ مزید کچھ آگے تشریف لے جائیں اور جو چشمہ قریش کے جانب بالکل قریب ہے وہاں فروکش ہوں، پھر ہم باقی چشمے جو ہیں وہ پاٹ دیں گے، یعنی انہیں ہم توڑ دیں گے اور اپنے والے چشمے پر حوض بنا لیں گے اور پانی سے بھر لیں گے۔ جب ہماری دشمن سے ٹکر ہوگی تو ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جب ہمیں پیاس لگے گی ہم سیر ہو کر پانی پئیں گے اور دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں نصیب ہوگا۔ اس طرح ہم دشمن سے مصروف جہاد رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے مابین فیصلہ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حباب رضی اللہ عنہ کو مشورہ قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام نے وہاں حوض بنایا اور باقی چشموں کو بند کر دیا، تو جو چشمہ ان کے قریب پڑ رہا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے اور باقی جو چشمے تھے ان کو بند کر دیا، ان کو ختم کر دیا تاکہ پانی کو ان کو میسر نہ ہو سکے۔ اصل میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانیوں کے قریب تھے، تو وہ جو چشمہ تھا وہ قریش کو قریب پڑ سکتا تھا کہ جنگ کے دوران وہ اس کو استعمال کر لے، تو یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ ان کو تھوڑا سا پیاس کی تکلیف دی جائے تاکہ وہ اس جنگ میں شکست کھا جائیں۔ تو یہ جنگی ٹیکٹکس ہیں سارے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی پہ بحث کی جو میں نے آپ کو مختصراً بات کی ہے کہ آج کل اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہاں اگر کوئی چھوٹا مشورہ دے بڑے کو تو بڑا اس کے مشورے کو ایسے ہی فضول سمجھتا ہے کہ اس کو تو شاید پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ سوچنے کی بھی توفیق نہیں اس کو ہوتی۔ اور یقین کریں مجھے تو ذاتی تجربہ بس اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ظرف کی باتیں ہیں ساری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ظرف ہو سکتا تھا؟ یہ ظرف کی بات تھی نا کہ آپ نے اپنے صحابی کے مشورے کو قبول کر لیا اور اس پہ غور کیا، کوئی آپ نے برا نہیں منایا کہ بھئی مجھے وحی آتی ہے یا میرے سے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جب کوئی چیز چنتے ہیں تو غلط تھوڑی ہو سکتی، وہ بھی غلط نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے صحابی کے مشورے پر غور کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مشورہ اچھا ہے۔ تو اس سے ہمیں مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشورہ اپنے بچوں سے بھی لیا جائے، بھلے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، او جی چلو تم اٹھ کے چلے جاؤ، تمہارے یہاں پہ کوئی وہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، تو وہ سیکھیں گے کب؟ ان کو مشورہ دینے کا کانفیڈنس تو آپ خود ان سے چھین رہے ہیں۔ جب ہم ان کو مشورہ دینے کا کانفیڈنس اس سے لے رہے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر والدین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں مشورہ دیں، تب وہ مشورہ نہیں دیتے۔ بھئی جب مشورہ لینے کا وقت تھا، سکھانا تھا، تب آپ نے ان کو یہ اعتماد نہیں دیا، اور اب وہ کیا خاک مشورہ دیں؟ اب جب آپ ان سے مشورہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی اب کوئی مشورہ نہیں ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ واقعی تربیت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، باران رحمت کا نزول، چونکہ ٹھیک ہے شکاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا سفر آسان ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، کتنا وقت رہ گیا جی؟ 5 منٹ۔ چلیں اب ہم اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل ہم جنگ کی پلاننگ شروع ہو جائے گی۔ آج ہم جو مسلم جو لشکر تھا اس نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا۔ بارش ہو جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بارش ہو گئی، بارش ہونے سے صحابہ کرام فریش ہو گئے اور وہ جو ریت جس پہ چلنا مشکل تھا وہ بیٹھ گئی اور وہاں پہ چلنا آسان ہو گیا، نقل و حرکت آسان ہوئی۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے معاملات وہیں آسان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کیسے فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور اللہ آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ تو بارش ہونے سے صحابہ جھوم اٹھے، صحابہ کو ماشاءاللہ فریش ہو گئے، نہا لیا بارش میں اور ایک دم چمک اٹھے، جو کپڑوں پہ محل کچھ تھی وہ بھی اتر گئی۔ تو اللہ نے ایک طرح سے ان کو ایک بہت بڑے مارکے کے لیے تیار کر دیا۔ اس کے بعد چھپر کی تعمیر ہوئی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیمہ زن ہوئے تھے، صحابہ کا مشورہ تھا کہ وہ خیمہ زن ہی رہیں اور وہ کسی بھی طرح یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مورل ڈیکریزنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کا جو مورل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ شکست کھا جائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے پیش نظر آپ کو جنگ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر ایک خیمہ بنایا گیا۔
اور اس خیمہ بنانے کا مشورہ آپ کو صحابہ نے دیا، آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا، اور وہاں پہ جو خیمہ بنایا گیا تھا، آج کل وہاں پہ مسجد عریش موجود ہے، مسجد عریش۔ اگر آپ بدر جائیں، مسجد عریش بالکل عین اسی مقام پر موجود ہے جہاں پر آپ کا خیمہ تھا، اور اس کے سامنے بالکل کھجور کے باغات ہیں، اور وہ وہ مارکے کا مقام تھا، اور اس کے بالکل تھوڑا سا آگے جا کے جہاں پر صحابہ کو دفنایا گیا، وہیں پہ کنویں کا بھی تذکرہ ہے جہاں پہ کفار کو ڈالا گیا۔ تو یہ وہاں آپ اگر جائیں تو وہاں اگر آپ کو کوئی ساتھی مل جائے تو آپ کس سے پوچھیں تو وہاں پہ لوگ جانتے ہیں، چونکہ مقامی لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے، تو وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح میں وہاں گیا تو ایک کوئی عرب تھا، وہ بتا رہا تھا کسی کو، تو پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یار مجھے بھی تھوڑا بتاؤ۔ اس وقت تو خیر مجھے اتنی عربی نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال اس کی باتیں مجھے سمجھ آ گئیں، اس نے مجھے کچھ اشاروں سے بتایا کہ یہ تھا اور یہ تھا۔ تو اس کے بعد جی مکی لشکر میدان کارزار کی طرف، صبح کے وقت قریش کا لشکر اقنقل نامی ٹیلے کے پیچھے سے میدان کارزار کی طرف آیا۔ ان لوگوں کے سینے اسلام، پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر کیل کانٹے سے لیس بڑی آن و بان سے وادی بدر کی طرف آ رہا ہے، تو آپ نے معاً دعا کی، اے اللہ یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے فخر اور تکبر سے چلا آ رہا ہے، یہ تیرے ساتھ جنگ کرتے اور تیرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اے اللہ اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ کل انہیں ہلاک کر دے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جو پھر میدان سجا، اس میں ہلکی پھلکی باتیں ہیں کہ قریشی جاسوس بھی آیا، اس نے آ کے دیکھا کتنے لوگ ہیں، اس نے دیکھا کہ 300 لوگ ہیں، لیکن اس نے 300 لوگوں کو دیکھ تو لیا، اور اس نے جا کے بتایا کہ جی 300 بندے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو سنبھال لیں گے ان کو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ 300 لوگ تو ہیں، لیکن ان کے پاس تو موت نظر آ رہی ہے اپنی، تو اس نے جا کے بتایا، تو قریش میں ایک ہلچل مچ گئی کہ بھئی یہ کیا خبر لے کے آیا۔ ابو جہل بڑا غصے میں آیا، اور کچھ لوگ اس میں سے پھسلنے لگے۔ تو بہرحال ابو جہل بڑا بدتمیز آدمی تھا، اس نے اپنے جو سردار تھے جو پھسلنے لگے تھے سب سے بڑے غصے اور یعنی بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد پر ڈٹا رہا، اور اس نے فیصلہ ساری وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس میں سے کون لوگ نکلنا چاہتے تھے، کون نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ابو جہل ایک کینے سے بھرا ہوا انسان تھا، ایک بدلہ لینے کی سوچ سے آیا ہوا تھا، اس کی جنگ ایک ذاتی جنگ بن چکی تھی، اس لیے وہ کسی بھی صورت اس جنگ سے ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال اس نے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر پکا زبردستی کر لیا کہ بھئی یہ لازمی طور پر ہم سے جنگ کریں۔ ایک آدمی وہاں پہ آیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان، عتبہ بن ربیعہ آیا، وہ سرخ اونٹ پہ سوار تھا، اس نے آ کے چکر لگایا اور وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اگر ان لوگوں میں سے کسی کے پاس بھلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو بھلائی میں رہیں گے۔ اس نے جا کے یہی کہا تھا کہ بھئی تم جنگ نہ کرو، میں تمہاری موت دیکھ کے آیا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم پوری زندگی اس جنگ پہ پچھتاؤ گے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، بدتمیزی، اس کی بات کو جھٹک دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر آگے ہم کل سے انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے پھر جنگ ہوئی، کون کس کے مد مقابل آیا۔ انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ میں آپ کو تمام بدری صحابہ کے نام بھیجوں گا، تمام بدری صحابہ جو 313 ہیں ان کے ناموں کی ایک لسٹ بھیجوں گا۔ ان ناموں کی لسٹ کو آپ اپنے رشتہ داروں میں فارورڈ کیجئے گا۔ یعنی میری ایک درخواست ہے، اپنے بچوں کے جب نام چنیں تو وہ ان ناموں میں سے چنیں۔ یقین کریں بدری کون ہیں؟ بدر والے تو پھر بدر والے ہیں، جنت دے دی گئی، اور کیا فرمایا گیا، آج کے بعد یہ جو مرضی کریں، ان کے سب گناہ معاف، ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ بدری جنتی۔ مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو مشہور کیا، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا ان کی والدہ نے کہ بھئی مستہ کو موت پڑے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً چونک کے فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا، یہ بدر والا ہے، بدری ہے۔ یعنی دیکھ لیں بدری ہونا ایک اعزاز تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا سٹار تھا ایک۔ تو میں آپ کو اسی لیے 309 نام، بہت نام ہوتے ہیں، 313 نام، بڑے پیارے پیارے نام ہیں اس میں، تو یعنی جسٹ ایک درخواست ہے، اپنی مرضی یہ چوائس ہوتی ہے، لیکن یہ صحابہ کے نام ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کیسے کیسے ناموں پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے نام، اچھا یونیکنس میں اتنا آگے چلے گئے ہیں۔ ایک مجھے میسج آیا جی ہم نے نام رکھا ہے بچی کا ان امتا۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ ان امتا۔ کیوں جی؟ قرآن میں ہے۔ قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے، قرآن میں تو ابو لہب کا نام بھی ہے، قرآن میں تو اور بہت کچھ ہے، تو پھر سارا وہی رکھ دینا کیا؟ حامان کا نام بھی ہے۔
تو قرآن میں لفظ آنے سے مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ اب نہ ہمارے لیے بالکل، اس کا مطلب انمتا ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، یہ نام ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے سوچ بن گئی ہے کہ بس چونکہ قرآن میں ایک آدمی نے اپنے بچے کا نام رکھا اور اس نے بتایا کہ جی چونکہ وہ اس کے نا جو وہ قرآن میں نے کہا یار یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، کہتا نہیں اس کے جو اوریجن ورڈ ہے نا وہ قرآن، میں کہا یار اردو میں بہت سارے لفظ ہیں جن کے اوریجن ورڈ قرآن میں موجود ہیں، قرآن کے ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ اوریجن ہے، کوئی نہ کوئی مادہ ہے اس کا، یوں ثابت نہیں ہوتی بات۔ میں نے کہا یار اس طرح نہ کھیلا کرو، ویسے کہہ دو مجھے پسند ہے، تو قرآن کے کھاتے میں کیوں ڈالتے اس کو؟ تو ہم ایک تو پتہ نہیں یونیکنیس کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیارے نام کن کے ہیں؟ انبیاء کے نام پیارے ہیں۔ دیکھیں اللہ نام کیا رکھ رہے ہیں، اللہ نے کیا نام رکھا تھا؟ یحییٰ۔ کس نے نام رکھا تھا جی؟ یہ اللہ نے خود رکھا اور بتایا فرشتے کے ذریعے کہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یحییٰ۔ آج آپ کسی کو کہیں یا رکھ لو، یار پرانا نام ہے، تمہیں کیا پتا، رب خود یہ نام دے رہا ہے، اور انبیاء کے نام رب کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسے نہیں رکھا گیا، موسیٰ ایسے نہیں رکھا گیا، عیسیٰ ایسے نہیں رکھا گیا، یہ اللہ نے چنے تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کے نام بھی چنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبروں کے نام رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ان صحابہ کے نام رکھنے کی توفیق عطا فرما جن کے بارے میں تو نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے لیے اللہ نے اچھی بات کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کے لیے جنت ہے، سب صحابہ کے لیے۔ اس آیت میں سارے صحابی آ گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی کو ہم سمجھیں گے یا اللہ تو پھر ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ بھی معاف فرما دے جو ہم سے غلطی سے ہو گئے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رمضان کے 5 دن باقی ہیں، یا اللہ اس کو خیر و عافیت سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرما کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام عبادتیں جو ہم نے کی ہیں وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں ویسے ہی قبول فرما لے، غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے بال بچوں کو ہدایت عطا فرما، دینی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔